ناظرین اگر آپ یہ پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے دونوں ساتھی جو اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، عامر صاحب اور عنبر، وہ اس حکومت کے کام کرنے کے سخت خلاف ہیں اور ان کا موقف ہے کہ اس حکومت کو کام نہیں کرنا چاہیے، اس کا کام صرف الیکشنز کرانا ہے اور یہ ادھر ادھر کے کام مت کرے۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ حکومت ہوتی ہے، اس کو چاہے ایک دن کے لیے آئے، اسے عوام کی خدمت پوری تندہی سے کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حکومت آئی ہے لیکن اس نے کام نہیں کرنا اور اس کو کام کرنے سے منع کر دیا جائے۔ بہرحال سٹاک ایکسچینج 60,000 سے اوپر چلا گیا ہے اور نگران وزیر اعظم نے میرے دونوں مہمانوں کی بات بالکل نہ مانتے ہوئے متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کر دیا ہے اور وہاں کو $25 ارب کے MOUs بھی سائن کر دیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ عامر صاحب اور عنبر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں نگران وزیر اعظم کے کام نہیں ہیں، نہ سٹاک ایکسچینج 60,000 سے اوپر جانی چاہیے تھی، نہ یہ $25 ارب کے معاہدے ہونے چاہیے تھے۔ جب تک ملک میں الیکشن نہ ہو ہمیں ملک کو بند کر کے تالا لگا دینا چاہیے۔ کیوں عامر صاحب، میں کوئی بات غلط تو نہیں کر رہا؟ تقریباً ساری کی ساری آپ غلط کر رہے ہیں مزمل صاحب، لیکن وہ آپ نے کہا نا کہ اگر آپ ہمارا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارا پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں نا تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کے اوپر آج بھی مزمل صاحب سے اتنا ہی اختلاف ہے جتنا پہلے ہے کہ یہ نگران حکومتوں کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اچھا جہاں تک سٹاک ایکسچینج کی بات ہے نا جی، میں آپ کو دیکھیے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک پرسیپشن کے اوپر چلتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کا کوئی حقیقت میں آپ کی اکانومی کا جو حال ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بالکل میری بات کا مطلب یہ نہ لیجیے گا کہ نہیں جی یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے اور یہ کوئی اچھا نہیں ہوا رہا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2017-18 کے اندر جس وقت آپ کی سٹاک مارکیٹ 52-53 ہزار کے آس پاس تھی، اس وقت آپ کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 100 ارب سے بھی اوپر، اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی تھی، 100 ارب سے بھی زیادہ۔ آج جبکہ وہ 60,000 ہے تو آپ کی مارکیٹ ویلیو 30 ارب کے آس پاس اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک انڈر ویلیوڈ مارکیٹ ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 سال سے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہی شروع ہو گیا ہوا تھا کہ جب کانفیڈنس لوگوں کا ایروڈ ہونا شروع ہوتا ہے، شیک ہونا شروع ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اس وقت نہیں ہے۔ سٹاک مارکیٹ ایک ایسی چیز ہے مزمل صاحب کہ اگر آپ ایک رومر افواہ چھوڑ دیں نا کہ بم پھٹنے والا ہے، وہ گرنا شروع ہو جائے گی۔ جس دن بم پھٹ گیا نا واقعی، وہ پھر سے سنبھل جائے گی اور پھر سے وہاں سے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود پرسیپشن۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سٹاک مارکیٹ میں، کیونکہ اسپیکولیشن مارکیٹ کے اندر اس وقت یہ ہے کہ شاید یہ لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے آنے والے چند ماہ کے اندر۔ اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے بارے میں کہ ڈیفینیٹ انڈیکیشن یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں پرسیپشن بہتر ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق براہ راست SIFC اور یہ جو معاہدوں کا آپ نے ذکر کیا نہیں، یہ معاہدے نہیں ہے۔ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک معاہدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم کم از کم ایز این ایکنالجمنٹ کہ $25 بلین کا انویسٹمنٹ پوٹینشیل صرف مڈل ایسٹ کی طرف سے پاکستان کے اندر ہے، اس کی ایک ایکنالجمنٹ یہ ضرور ہے۔ تو یہ مجھے اس کے اندر بہت دلچسپ چیز لگ رہی ہے کہ ڈسپائٹ کہ ہم جن حالات سے گزرے ہیں اندر، اب پبلک پرسیپشن، انویسٹر پرسیپشن جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، بیکاز سٹاک مارکیٹ کا جو اوپر جانا ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، حال سے نہیں ہے۔ عنبر، یہ حکومت کوئی کام نہ کرتی اور آپ کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنی توجہ صرف الیکشن تک مرکوز رکھتی تو یقیناً نہ یہ MOU سائن کرتی اور نہ ہی یہ پرسیپشن بلڈ کرتی، نہ ہی کوئی اکنامک میئرز لیتی، نہ ہی جو اسمگلنگ روکتی، نہ ہی ڈالر کو کنٹرول کرتی، کیونکہ یہ تو اس کا کام ہی نہیں تھا اور آپ کے خیال میں اس کو یہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور اس نے یہ کام کر کے اپنے قانونی اور آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ تو پھر اب کچھ ثمرات آ گئی ہیں اس کے، اب کیا کریں؟ اچھا، میں ویسے مزمل بہت کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ آپ کی کیسے سوئی اٹک جاتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے یہ بات مجھے بتائی، یہ بات تو آپ اٹک جاتی ہے نا، آپ نے بتائی نا۔ اب میں آگے وضاحت کر دوں، اجازت ہے آپ کی طرف سے تو؟ نہیں ورنہ آپ بات کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔
نہیں میں نے یہ کہا کہ آپ سے بات یہ سیکھی میں نے. نہیں اجازت ہے میں وضاحت کر دوں اور آگے بات کروں. اجازت کریں. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ ظاہر ہے کیونکہ نگراں حکومت کی مدت اس وقت سے زیادہ بھی ہے تو ان کو یہ پاکستان کا جو ان کا کام ہے صرف الیکشن کرانا تو نہیں ہے. ہم نے کہا تھا ڈے ٹو ڈے گورننس ہے، پہیا چلانا ہے تاکہ ہینڈ اوور ہو سکے اور یہ تمام نگراں حکومتیں کرتی ہیں. شمشاد اختر اس سے پہلے بھی نگراں وزیر خزانہ بھی رہ چکی ہے. اس وقت بھی انہوں نے مثال کے طور پر ڈیویلویشن کا جو ایک سلسلہ تھا جو مفتاح اسماعیل جب فائنانس منسٹر تھے وہ اس کا کنٹینیو کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے جس سے آپ کو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ بھی ملتا ہے جس کو اسٹاک مارکیٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اس کے جو تجاوز کر رہا ہے جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر جس کو کہہ رہے ہیں اور 50% میرے خیال میں کہ اس کی انکریز ہوا ہے گزشتہ کچھ ماہ میں، تو یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے. تو یہ چیزیں نگراں حکومت کے کام ان کا ہوتا ہے. اب آتے ہیں ایم او یو کے اوپر. ایم او یو اصل میں ہم اگر میں مثال ہوں 2 مثالیں آپ کو دیتی ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ سائیکولوجیکلی بہت اچھی بات ہے. لوگ کہیں گے اچھا اتنی انویسٹمنٹ آئے گی لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے. 2019 میں بھی جب سعودیز چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں تھی تب بھی انہوں نے کوئی $18 بلین کے ایم او یوز پر دستخط کیے تھے. اس کا کیا بنا ہم آج دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سب کے جو پسندیدہ چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار، انہوں نے یو اے ای کی کمپنی کے ساتھ ایک بہت بڑا میرے خیال میں کہ لاہور کا سب سے بلند ترین ایک عمارت جو ہے اس کو تعمیر کرنا تھا جس کا نام تھا مبارک سینٹر ہونا تھا. اس کے لیے بھی ایک ایم او یو سائن کیا تھا 2022 میں، فروری 2022 میں، یعنی کہ حکومت جانے سے پہلے. اس کا کیا بنا؟ ایم او یوز بہت سائن ہوتے ہیں اور وہ اچھی بات ہوتی ہے، وہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے، لیکن اس کو ریئلائز کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ کتنے پیسے اسپیسیفکلی آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی نمبر آپ کو یو اے ای کی طرف سے مل رہا ہے کہ وہ کتنی انویسٹمنٹ کریں گے. ہمیں ایم او یو سے یہ یا نگراں وزیر اعظم سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یو نیڈ اے نمبر، یو نیڈ سم تھنگ ٹو سائن، اور اس کے لیے صرف بات چیت نہیں ہوتی، اس کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے پازیٹیو سینٹیمنٹ کے لیے. اسٹاک مارکیٹ کی بھی میں جو اضافہ ہے جیسے عامر صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کے ظاہر ایکسپلین بھی کیا تھا تو مجھے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن یہ پازیٹیو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. اور میں کہوں گی اس کا تعلق یہ بھی ہونا چاہیے کہ کچھ حد تک آپ کو، کیونکہ انتخابات کی تاریخ بھی آ چکی ہے، اس کے باوجود کہ اسپیکولیشن تو چلتی رہتی ہے، پاکستان ہے، لیکن ایک امید بن رہی ہے کہ کچھ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. میرے خیال میں کہ اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا چھکا مار رہا ہے. پھر وہی بات ہوگی جیسے عمران خان صاحب واپس آئے تھے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد، ان کو لگا کہ دوبارہ سے ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا ہے. ہمیں تھوڑا سا we need to take it with a pinch of salt، تھوڑا سا ریئلزم، تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا. یہ اب ایم او یوز کب تک ریئلائز ہوں گے، کب تک انویسٹمنٹ آئے گی. سی پیک کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، ہمیں مزید مقروض بھی ہمیں کر دیا. میرے خیال میں کہ آگے دیکھنے کی بات ہے. I can't say with confidence کہ یہ واقعی ریئلائز ہوگا یا نہیں ہوگا. 2-3 سال بعد آپ مجھ سے پوچھنا مزمل.